پاکستان میں 98% حضور کی شکل بگاڑ رہے ہیں، بتائیں ان کا کیا کریں؟ کتنے مسلمان ہیں جن کا چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہوں۔ جس چیز کو اللہ دیکھ لیا اس کو خوبصورت بنانے، اداکار کی شکل، کرکٹر کی شکل، گلوکار کی شکل، اس کے بال، کبھی سوچا نبی کے بال کیسے تھے؟ نبی کیسے بال رکھتے تھے؟ اللہ نے اپنے نبی کی بالوں کی قسم کھائی ہے، کیا بال ہوگی جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی ہے، کیا جان ہوگی جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ آپ کے شہر کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، کیا خوبصورت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لڑکیوں نے۔ اگر میرے نبی کا چہرہ دیکھ لیتی عورتیں اپنی گردنیں کاٹ لیتی۔ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا زیادہ دیر، اتنا نور تھا۔ اللہ نے اتنا نور دیا تھا کہ آپ کے چہرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا ڈائریکٹ۔ میرے پیاروں، ہمیں کیا کہا ہے قرآن نے؟ ہزاروں نمازیں پڑھتے رہو، مدد نہیں آئی۔ اللہ کا وعدہ ہے ہی نہیں نمازی سے، اللہ کا وعدہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنی میت کا وعدہ صفات سے رکھا ہے، یاد رکھنا، حج سے نہیں رکھا ہے، تقوی سے رکھا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، میں تقوی والوں کے ساتھ ہوں، میں محسنین کے ساتھ ہوں، میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے نہیں کہا میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں، روزے کا اجر ہے، روزے کا ثواب ہے، لیکن اللہ کی میت میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ قرآن میں کہا متقی کے ساتھ ہوں، میں ایمان والوں کا دوست ہوتا ہوں، صفات کے ساتھ ایمان والا، میں محسنین کا ساتھ ہوں، میں ان اللہ مع الصابرین، میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، آج ہماری اعمال وہ صفات پروڈیوس نہیں کر رہے۔ حج سے تقوی آتا ہے، حج کا مقصد تقوی ہے۔ کتنے حاجی ہیں ان کے جن کے اندر تقوی ہے؟ میں آپ کو تقوی کی ایک علامت بتاؤں قرآن میں کہ اللہ کہتے ہیں جن کے اندر تقوی ہوتا ہے وہ راتوں کو بستر پہ کم مصلی پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان آنکھوں سے کئی سالوں میں گیا ہوں حج کرنے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاز میں حج کر کے 99% حاجیوں نے سعودی لائن کی جہاز میں مسجد ہے اس میں بھی نماز نہیں پڑھی۔ یہ تقوی والے ہیں، یہ حج سے تقوی لائے ہیں، اور 99% جہاز میں ایمریٹس میں بیٹھ کے انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو حج سے تقوی نہیں آیا بھائی، حج کہاں سے ہوا؟ یہ تو حج اور عذاب لائے گا۔ اگر حج سے تقوی نہ آیا تو حج کا مقصد ہی تقوی ہے۔ اگر تقوی نہ آیا تو قوم عاد نے بھی طواف کیا تھا، طواف کے بعد 8 رات 7 دن اللہ نے ہوا کا عذاب بھیج کر ان سب کو مار دیا۔ آج ہمارے اوپر حالات کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارا حج صحیح نہیں ہے۔ آج فحاشی بے حیائی پوری دنیا کا سروے ہوا ہے، انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ بے حیائی اور فحاشی مسلمان دیکھتے ہیں، ٹاپ 10 پاکستان اس میں نمبر 2 ہے۔ تو نماز فحاشی بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ ہر چھوڑو دور کو، ادھر بیٹھے یار میں کیا آپ کو بتاؤں، مینا میں بیٹھا، مینا میں لیٹا ہوں رات کو، بیان میں ہو گئے، ایک کراچی کا لڑکا احرام کی حالت میں ایسے میرے سامنے لیٹا ہوا ہے، موبائل کھلا ہوا ہے اور ننگی ریسلنگ دیکھ رہا ہے مینا میں۔ ایک دودھ کے برتن میں ایک پیشاب کا قطرہ گرے سے پورے حاجیوں کا حج خراب ہو جاتا ہے۔ ننگی ریسلنگ، میں نے کہا اس کو میں یہی مار دوں گا، میں نے ڈانٹا، میں کہا جاؤ، انہوں نے اس کا موبائل کہا شرم کرو۔ اعتکاف میں مجھے کہہ رہے ہیں سنا ہے جی آپ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہمیں بتاؤ کیا کرتے ہیں تاکہ ہم ٹھیک کریں، میں نے سنا ہے۔ اور جب میں ان کے پاس گیا لیٹے ہوئے اعتکاف میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انڈین فلمیں دیکھ رہے تھے، ناچ دیکھ رہے تھے۔ میرے پیارو، ایمان حرام چھوڑنے کو کہتے ہیں، نیکی کرنے کو تھوڑی کہتے ہیں۔ جتنی دنیا میں نیکی ہو رہی ہے غیر مسلم زیادہ ہم سے کر رہے ہیں۔ 200 ملین ڈالر چیریٹی کرتا ہے ایک غیر مسلم سالانہ، ہم میں سے کوئی کرتا ہے؟ مسئلہ ایمان تقوی کا ہم سے حرام نہیں چھوٹ رہا۔ غصہ کرنا حرام ہے، آپ بتاؤ مارکیٹ میں کتنا غصہ ہے بھائی؟ آپ بتا دو مجھے، تو ہے بھائی نرمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے محروم کیا گیا دنیا آخرت کے ہر خیر سے محروم کیا گیا، کوئی خیر نہیں ملے گی دنیا آخرت کی۔ سب سے زیادہ بیمار ہونے کی وجہ غصہ ہے، یاد رکھنا، غصہ۔ جو آدمی غصہ جس پہ حاوی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس سے اللہ حکمت چھین لیتے ہیں جس پہ غصہ حاوی ہوتا ہے۔ اور اس کو دنیا آخرت کیا، جس آدمی میں اکڑ ہوتی ہے نا، اکڑ مردے کی علامت ہے اور نرمی زندہ کی علامت ہے۔ جتنی اکڑ آ رہی ہے اتنا مردہ بن رہا ہے روحانی طور پہ، اور جتنی نرمی آ رہی ہے اتنا زندہ ہو رہا ہے روحانی طور پہ۔ آج ہم لوگ اکڑ سے بھر چکے ہیں،
میرے سے چھوٹے لیول کا کوئی آدمی مجھے کچھ کہہ کے دیکھیں، ہاں بڑے کو کہوں گا کوئی بات نہیں بھائی، آپ تگڑے ہو، آپ جنرل صاحب ہو، آپ کو آئی جی صاحب، ہاں میرے سے نیچے آ کے دیکھیں. یہ جانورانہ زندگی ہے. ہر چھوٹا جانور بڑے جانور سے ڈرتا ہے، ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کو ڈراتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کچھ نہیں کیا گیا. آپ کا گریبان پکڑ لیا یہودی عالم نے، آپ نے اس کو معاف کر دیا اور مسلمان ہو گیا. آپ کے سر پہ سجدے کی حالت میں اجڑیاں رکھی گئی، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ نے ان کو بدوا نہیں دی. آپ نے ان کو بدوا نہیں دی کہ یہ نہیں ان کی اولادیں کل دین پہ آئیں گی اور ان کی اولادوں نے آ کے پاکستان اور ہندوستان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. میرے پیارے، بیماریوں کی وجہ غصہ ہے. بیماریوں کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پہ کبھی تنقید نہیں کی ہے. جو آدمی کھانے پہ تنقید کرے گا، یار یہ کیا گھٹیا کھانا ہے، اور یار یہ کتنی سڑی ہوئی سبزی ہے، اللہ اس کو ساری زندگی بیمار اور پریشان رکھے گا. اللہ کی روزی پہ تنقید نہ کیا کرو. یہ ابھی موسم کس نے بھیجا بھائی؟ انڈیا نے یا امریکہ نے؟ اللہ نے. اب بیٹھ کے یار کراچی کی سردی بڑی گندی ہوتی ہے. اللہ نے کراچی کی سردی اپنے علم سے اتاری ہے، ہم اللہ کے علم پہ تنقید کر رہے ہیں. حکومت کون دیتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ کہہ رہے ہیں حکومت میں دیتا ہوں، حکومت سے میں اتارتا ہوں. اور یہ آج کراچی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ آرمی حکومت دے، حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تو میرے چناؤ پہ تنقید کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر. جب تو میری نافرمانی کرے گا میں تجھ پہ ظالم حکمران مسلط کروں. ذلیل میں کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں. جب تو لوگوں کی باہر غیبت کرے گا تو میں تجھے گھر بیٹھ کے بیوی بچوں سے ذلیل کراؤں. جتنے آج ہمارے اوپر حالات ہیں میرے پیارو، اللہ کہتے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. جتنی مصیبتیں ہیں تمہارے اپنے اعمال کے کرتوت ہیں. اپنے اعمال ٹھیک کر لو، آنکھ کا دیکھنا ٹھیک کر لو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کان کا سننا ٹھیک کر لو، حرام. آپ کو پتا دنیا میں سب سے زیادہ میوزک کہاں بجتی ہے آج کل 24 گھنٹے؟ بتاؤ بھائی. کعبے میں 24 گھنٹے موبائل پہ ٹڑنگ 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 یہ انڈین گانے چل رہے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کے گھر میں بھی گانا بجانا ہوگا. یہ کیا ہندوستان والے ہیں، ہندو ہیں یا عیسائی ہیں، یہودی ہیں؟ یہ جو طواف کریں ٹرمپ نے بھیجے ہیں، مودی نے بھیجے ہیں. جو اللہ کے گھر میں ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. میرے پیارو یاد رکھنا، اللہ کے گھر میں بت پرستی ہوتی 307 فٹ، پوری دنیا میں شرک تھا. جب اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کیے، اللہ نے پوری دنیا کا اعمال سے بھر دیا. آج اللہ کا گھر کس سے بھرا ہوا ہے؟ مال کی باتوں سے، مال کے تصور. طواف میں بھی ہاں یہ 2 کنٹینر پھنسے 2 لاکھ دے کے چھڑوا لو، کوئی مسئلہ نہیں، میں طواف کر رہا ہوں. طواف میں رشوتیں. روضہ مبارک پہ ہمارے مولوی صاحب نے سنا، مارا گدی پہ اس کے زور سے کہ ظالم روضے پہ رشوت دے رہا ہے. ہاں بھائی مال پھنس گیا، دے دو 2 لاکھ، ٹھیک ہے آ کے دیکھ لوں، ابھی تو 2 لاکھ دو، چھڑوا لو مال. روضے پہ رشوت. میرے پیارے دوست بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو رہا ہے کیوں؟ ہمیں کسی نے بتایا. اور سچ بتاؤں یہ سب چھوڑنا بہت آسان ہے. آپ لوگ تو ولی ہو سب، فرعون کے جادوگر، کافر جادوگر. ویسی نیگیٹو جادو جو ہوتے ہیں سب کفر میں چلے جاتے ہیں. اور کفر والے جادوگر کیا ظالم ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے سامنے گئے ہیں اپنا عصا لے کے، جب انہوں نے 70,000 نے 2 رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی آگ. تو انہوں نے جادوگروں نے کیا کیا؟ ایک تو عزت دی. دیکھو بڑوں کا ادب کرنے سے ہدایت ملتی ہے. یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ سارے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ وردی پہنی ہوئی تھی، آپ کا لباس پہنا تھا. داڑھی اس وقت سخت تھی، فرعون کی بھی داڑھی تھی. بغیر داڑھی کے آج کل مرد آ رہے ہیں، ورنہ مرد بغیر داڑھی کے نہیں ملتا تھا. مرد اور عورت میں فرق داڑھی کا ہے ظاہر. تو موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی، فرعون کی پوری داڑھی موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کی. سارے جادوگر داڑھی والے اور سارے جادوگر پگڑی والے، سب ٹوپی پہنتے تھے. جیسے آج کل سب ٹوپیاں پہناتے ہیں نا، اس وقت سب ٹوپی پہنتے تھے. اب الٹا ہو گیا، ٹوپیاں پہناؤ. دنیا میں 2 ہی چیزیں، یا پہنو یا پہناؤ. تیسری ہے تو بھائی مجھے بتا دو، بتاؤ بھائی. 2 ہی چیزیں ہیں نا، سچ ہے جھوٹ ہے. ٹوپی پہناؤ یا پہنو. سب پگڑی میں، سب داڑھی میں، اور سب نے عصا پکڑا اور ڈنڈے کو سانپ بنایا. اب انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے کہا اے موسیٰ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں. انہوں نے عزت دی. میرے پیارو عزت کرو. دین سارا کا سارا ادب ہے. دین کا ادب کرو، دین کی بات کا ادب کرو، مسجد کا ادب کرو، قرآن کا ادب کرو، داڑھی والوں کا ادب کرو. ادب جو ادب نہیں اس کا دین نہیں. دین سارا ادب. دوسرا کہا اگر یہ جادوگر ہوا
تو یہ ڈرے گا نہیں ہوا تو ہمارے کرتب دیکھ کے گھبرائے گا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گھبرائے وہ سارے جادوگر انہوں نے اپنا ڈنڈا پھینکا ایسا, وہ ایک بڑا منہ کھلا, سارے رسیاں منہ میں لے گیا. وہ سارے جادوگر سجدے میں گئے اور کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لیا. اور کیا ایمان اللہ ان کو نصیب کیا ہے. ایک دن کے اندر فرعون نے کہا میں تمہاری ٹانگیں چیر دوں گا, تمہارے یہ جو ہاتھ ہیں بازو تمہارے موڈوں سے الگ کر دوں گا, تمہاری ٹانگیں جسم سے الگ کر, تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. کہ ظالم جو مرضی کر دے, اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. ایک دن میں اللہ نے ان کو جنت فردوس میں پہنچا دیا. میرے پیارو ایمان بنے ہو تو جادوگر تھے, آپ تو ویسے ہی مسلمان ہو. تھوڑی سی محنت کر لو, تھوڑی سی محنت کر لو, حالات اللہ ٹھیک کر. حالات کا تعلق اسباب سے ہے. جاپان میں اتنا مال ہے آپ سوچ نہیں سکتے. $80 ملین کی چیزیں, $80 ملین کی چیزیں 4 سال پہلے جاپان پولیس کو ملی اور کہا کوئی ہے, ان کا ہمارا نہیں. لوگ آئی فون چھوڑ کے بھول جائیں, کوئی لینے والا نہیں, نہ کوئی چوری کرنے لینے والا. اتنی زبردست وہ ہے ان کی جو اکانومی, اور خودکشیاں دنیا میں سب سے زیادہ. کیوں؟ ہم کہہ رہے مال سے حالات ٹھیک ہو جائیں. اسکینڈینیوین کنٹریز, اسکینڈینیوین کے سویڈن, سوئٹزرلینڈ اور یہ ناروے, لوگ کہتے ہیں دنیا میں جنت دیکھنی ہے. 6 مہینے دن 6 مہینے رات, اور خودکشیوں سے بھرا ہوا ہے. کیوں؟ ساری دنیا کے ملک ڈپریشن, نشے, ڈپریشن, نشے, خودکشیاں. ابھی جس ڈاکٹر سے میں اس کے اسپتال میں بات کر کے آیا ہوں, ساری زندگی امریکہ میں گزری ہے. میں کہا سعید بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا بیچارے کن حالات میں. بچی 16 سال کی, پوچھا کون باپ ہے, کہا مجھے اپنے باپ کا نام نہیں پتا. کیا ان کی زندگی جن کو ہم فالو کر رہے ہیں. وہ ایک آدمی پاکستان سے گیا امریکہ میں, تو امریکہ کا پاکستانی تھا مسلمان, تو اس نے کہا میں امریکہ میں پڑھا. اس نے اپنا اسٹائل دکھایا تو سیدھا سادہ کراچی کا, تو دیکھا بھائی یہ دیکھ رہے ہو بلڈنگ, یہ لمبی بلڈنگ, یہ 100 اسٹوری, یہ 1 کلومیٹر کی. کہا پاکستان میں بھی کراچی میں ہے. کراچی میں؟ اچھا. پھر آگے گیا, یہ دیکھ رہے ہو اسٹوری کیا شیشے. کہا کراچی میں. کہا کراچی میں بھی ہے. اچھا. اب یہ چلتا رہا, یہ بولتا رہا کہ گاڑی دیکھ کر کراچی میں. کہا اچھا. اگر کیا بکواس کر رہا, بیوقوف بنا رہا, بے شرم. میں بھی پاکستان سے آ رہا ہوں, پاکستان میں کہاں ہے؟ کہا یہ کھڑی مٹی ہے, پاکستان میں پڑی مٹی ہے. ایک ہی چیز ہے, مٹی ہے. ہمارے پاس پڑی مٹی ہے, مٹی ہے. کیا فرق ہے؟ کھڑی مٹی ہے, ایک دن یہ پھر لیٹی مٹی بن جائے گی. کچھ بھی نہیں ہے میرے پیارو, سب نظر کا دھوکہ. اعمال ٹھیک کر لو, آنکھ کا دیکھنا اللہ کے حکم کا بنا لو, دیکھو اللہ حالات کیسے ٹھیک کر دے. کان کا سننا اللہ کے حکم پہ لے, دیکھو حالات کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا قرآن میں کتنی خوبصورت بات. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. علماء فرماتے ہیں اس آیت کا مقصد کیا ہے کہ جسم اللہ کے ذکر کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ کا اصل ذکر کیا ہے کہ آنکھ اللہ کا حکم مانے. عبداللہ ابن عمر کی آنکھ, رضی اللہ عنہ کی آنکھ اللہ کا حکم مانتی تھی. شیر کو دیکھا, شیر ڈر گیا. آج ہماری بیوی بچے ہم سے نہیں ڈرتے, کیونکہ اس آنکھ میں حکم نہیں ہے. اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے, جسم ختم. اگر اللہ ہاتھ سے اپنا امر نکال لیں, ہاتھ فالج, آنکھ سے امر نکال لیں, آنکھ دیکھ نہیں سکتی. جس چیز سے اللہ کا امر نکلے گا وہ چیز مردہ ہے. آج آنکھ سے حکم نکلا, آنکھ مردہ ہے, کسی کو نہیں ڈرا سکتی. صحابہ جنگل میں تڑی لگا رہے. ایک صحابی, جنگل کے جانوروں, صحابہ آگے جنگل چھوڑ, سارے جانور جنگل چھوڑ کے چلے. ربی بن عامر, ایک آدمی, ایک اکیلا آدمی, ننگی تلوار, ٹوٹی ہوئی تلوار, اپنے خچر کے ساتھ رستم کے دربار میں جس کی 70% دنیا حکومت ہے, ان کو اکیلا تڑی لگا کے آ گیا. آنکھ میں اللہ کا حکم, زبان میں اللہ کا حکم. زبان وہ بولتی ہے جو اللہ کہتے ہیں, وہ نہیں بولتی جس سے اللہ منع کرتے ہیں. غیبت نہیں کرتی, کروڑوں کا نقصان ہے جو جھوٹ نہیں بولتی. یہ زبان حکم پہ ہے. یہ بھی زبان میں حکم پہ ہوگی, بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور بادشاہ کی عمارت ہلنے لگی, وہ اس نے کہا اپنا ذکر روک ورنہ میری بلڈنگ گر جائے گی. آج ہمارے ذکر میں کوئی اثر نہیں. پورا قرآن ختم کر رہے ہیں, گھر کے حالات صحیح نہیں ہوتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود گھر میں ہیں, بیمار ہیں, موت کے قریب ہیں. حضرت عثمان ادھر آئے کہ عمر, عبداللہ ابن مسعود, تو نے جو ہے کیا حالت کی ہے گھر کی, اور تیری بیٹیوں کی کیا حال ہے, کچھ ان کے لیے نان نفقہ چھوڑا ہے؟ کہ میں نے ان کو تقویٰ سکھایا ہے, اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کان سے, جس گھر میں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے. آج ہمارے گھر میں قرآن خوانی, گھر کے فقر ختم نہیں ہو رہے, بھیک مانگے جا رہے. ہر آدمی بھکاری بنا رہا ہے. کوئی 100 میں مانگ رہا ہے, کوئی 1000 میں بھیک مانگ رہا ہے, کوئی لاکھ میں بھیک مانگ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 2 کروڑ دے دو میں مر جاؤں گا. سب بھیک مانگے جا رہے ہیں, سب کو اللہ نے بھکاری بنا دیا.
میرے پیارو اپنے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشر یوم القیامۃ اعما، کہ میں تیری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ یہ حکومت نہیں، میں تنگ کرتا ہوں، یہ تو صرف ذریعہ ہیں، میں تنگ کرتا ہوں، میری مرضی کے بغیر درخت سے پتہ نہیں ہل سکتا، اور میں تجھے قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ تو اللہ سے کہے گا قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، یہ اللہ دنیا میری آنکھیں تھی، آج اندھا کیوں اٹھایا؟ پھر اللہ جواب دیں گے قال آتتک آیتنا قال كذلك آتتک آیتنا فنسیتها كذلك اليوم تنسى۔ اس دن اللہ کہیں گے تو نے دنیا میں میری آیتوں کا انکار کیا، آج میں تیرا انکار کروں۔ میرے پیارو آج آنکھ حرام دیکھ رہی ہے، کان حرام سن رہے ہیں، زبان حرام بول رہی ہے، لایانی کاموں میں ہم لگے، لٹو تاش، الٹے سیدھے ٹی وی ڈرامے، اس سب وقت ضائع کرنا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے حالات خراب ہیں۔ حالات کا تعلق اعمال سے ہے، اعمال ٹھیک حالات ٹھیک۔ میں امریکہ دیکھ ہوں، میں امریکہ لانگ آئلینڈ گیا، یہودیوں کا علاقہ، سارے یہودی ہیں، اس میں ایک گھر ہے ہماری تبلیغی جماعت کے مولوی کا، ایک تبلیغی جماعت کے مولوی کا، اور کتنے یہودی اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ چکے۔ اللہ نہ کرے ہمارا کوئی آدمی یہودی ہو جائے، اس کو چھوڑیں گے اس یہودی کو؟ اس کے ہاتھ پہ کئی یہودی مسلمان ہوئے لانگ آئلینڈ میں، اور جب 11 ستمبر کا حادثہ ہوا، جن کے بچے مسلمان ہیں، پوری لانگ آئلینڈ کی کمیٹی نے کہا کہ جو آدمی تجھے ہاتھ لگائے گا پہلے ہماری لاشوں پر سبز لگا۔ اللہ نے ان کی حفاظت یہودیوں کے ذریعے کی، آج ہمارے گھر میں ہماری حفاظت نہیں۔ ہم گئے نا ایک شہر میں، بچے نے رات کو ماں باپ کی گردن کاٹ دی۔ ہمارے ایک دوست تھے، بہت بڑا آدمی، اس نے رات کو سوتے میں باپ کو ہتھوڑی مار کے ہلاک کر دیا، اور ان کی حفاظت اللہ نے یہودیوں کے ذریعے کرائی۔ آج ہماری حفاظت ہمارے گھر میں نہیں۔ ماں باپ ڈرتے ہیں بچے کچھ کر دیں گے، بیویاں ڈرتی ہیں شوہر تیزاب پھینک دیں گے۔ ہمارے لاہور میں ایک آدمی ہے جو دوسری شادی کر لی، رات کو بیوی نے اٹھ کے اس کے پیٹ میں خنجر پھسڑ دیا۔ ہماری اپنے گھر میں حفاظت ہے، کیوں؟ اے ابن عباس، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تب اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ آج ہم اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، دین مٹ رہا ہے۔ 98% فجر نہیں پڑھتے، 90% 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، سود، حرام، شرک، بدعت، رشوت سب ہو رہا ہے، اور ہم آرام سے بیٹھے کہ یار یہ کر رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ سن لو قرآن میں کہ ایک قوم تھی اصحاب السبت، اللہ نے ان کو کہا کہ بھائی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، نبی کو کہا، نبی نے جا کے دعوت دی، نبی کے ساتھ تھوڑے لوگ گئے دعوت دینے۔ یاد رکھنا نبی تھوڑے ہوتے ہیں، نبی کا کام بھی تھوڑے کریں گے، خوش قسمت ترین ہے جو لوگ نبی کا کام کریں۔ تو نبی کے ساتھ تھوڑے لوگ گئے، روکا ان کو، نہیں رکے، روکا، روز روکتے نہیں رکتے، روز روکا نہیں رکتے۔ ایک جماعت نے کہا کیا پاگل دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، گشتے کر رہے ہیں، چھوڑو، دفع کر ان کو، جائیں وہ جہنم میں، اپنی تہجد پڑھو، اپنی نماز پڑھو، ان کو جانے، اللہ جانے، وہ ہم تو اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس جماعت نے ان کو روکنے کی کوشش کی میں نے اس کو عذاب سے بچایا، باقی دونوں جماعتوں کو بندر کا بنا دیا۔ جنہوں نے ان کو گناہ سے نہیں روکا، اپنی عبادت کرتے رہے، اس کو بھی اللہ نے بندر کا بنا دیا۔ آج میرے پیاروں مسلمانوں کے دو کام ہیں، اپنی زندگی میں دین لانا اور ساری دنیا کی زندگی کو دنیا، اور کام تو شروع کر اپنا، کہہ رہے ایمان لا، اپنا کام شروع کر جو تیرا کام ہے، تیرا کام ہے دعوت کا کام، تیرے سارے پچھلے گناہ نیکی بدل دوں گا، سارے ریگریٹس ختم، 10 دن صرف، اور اللہ کھلائیں گے بھی، سلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، محبتیں بھی کرائیں گے، کتنا اکرام، ماشاء اللہ، 10 دن۔ اور کیسے مینیج پڑھائی کے ساتھ کیسے مینیج؟ پڑھائی جو چھٹی کا وقت ہے وہ لگاؤ، جو فارغ وقت ہے وہ لگاؤ، باقی اللہ کے وقت بھی لگائے، ایمان بڑھے گا تو انشاءاللہ پھر۔ جی بھائی 10 دن پتہ بھی نہیں چلے، لوگ 3 مہینے سے اسپتال پڑے، آئی سی یو میں چلے، 3 مہینے کو مسئلہ ہی، وہ کہہ رہے انشاءاللہ بس 10 دن میں چھٹی ہوتی، آئی سی یو میں مزے کر رہے ہیں، مسجد میں لیٹنا نہیں چاہتے، 10 دن مسجد میں۔ ہم جیل میں گئے نا تو ہم نے قیدیوں سے 2000 قیدیوں بیان کیا، میں نے کہا کون کون سال کے لیے تیار ہے؟ سب کھڑے ہوئے، یہاں سے تو نکال، یہاں سے نہیں نکلتے، 10 دن مشکل، 3 دن مشکل، 3 دن یہاں سے دبئی کی لائنیں لگاتے ہیں بیچارے امیگریشن پہ، 4 گھنٹے کھڑے جا رہے ہیں دنیا کے دین کے لیے۔ اسی بھائی ہمت کرو، 10 دن صرف اللہ کے، کتنی جماعتیں آپ کے نکلنے سے نکلیں گی انشاءاللہ تعالی، اور دنیا تبدیلی ہے بھائی۔ جنہیں جمشید کے جانے کے بعد اس کے بچوں کو اور دنیا اللہ نے دی ہے، کم نہیں کیے، 3 گنا زیادہ دی۔ تو ہم ایسے اپنے آپ کو رب بنا کے بیٹھے، میں گھر کی حفاظت کرتا ہوں، اللہ تھوڑی کرتا ہے، میں گھر چلاتا ہوں،
حضرت علی تو گھر میں تھے ہی نہیں، حضرت حاجرہ کو کہاں چھوڑا حضرت ابراہیم السلام نے، حضرت اسماعیل کو کہاں چھوڑا؟ کیا ایک امت دینا جو یہ میرا کام کرے، میری اتباع کرے جو میں نے کیا ہے، 20 بچوں کو چھوڑے، انہوں نے تو کھلے صاحب فرماتے تھے اگر میں اس جماعت کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، تحریک ایمان، ایمان بنانے کی جماعت۔ میرے پیارو، آج ہم میں کیوں اتنے مسائل ہیں؟ آج ہم میں جوڑ کیوں نہیں ہے؟ ہر قسم کی لڑائی ہمارے ہاں ہے مسلمانوں میں، 55 ملکوں میں جوڑ نہیں ہے۔ کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، ایران پاکستان، افغانستان پاکستان، کوئی جوڑ کی شکل نظر آ رہی ہے؟ کتنی محنت کر رہے ہیں کہ سندھ اور پنجاب میں جوڑ ہو جائے، بلوچی اور پٹھان میں جوڑ ہو جائے، یا بلوچی پنجابی میں جوڑ ہو، کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے؟ کتنی محنت ہو رہی ہے انسان میں۔ اور پکی بات بتا رہا ہوں، دنیا میں جو بھی مذہب ہے وہ اخلاص سے کوشش کر رہا ہے کیسے انسانوں میں جوڑ پیدا ہونے کا۔ کیوں؟ اور اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں انڈیا پاکستان میں جوڑ ہو جائے، نہیں ہو رہا۔ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ میں، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں جوڑ نہیں ہو رہا۔ دنیا کا مقدس رشتہ، مقدس ترین رشتہ میاں بیوی کا، جو دنیا کا پہلا رشتہ، چھوڑ دو سنی شیعہ، چھوڑ دو بریلوی وہابی، سب چھوڑ دو، دنیا کا مقدس ترین رشتہ، پہلا رشتہ، اور قیامت میں سب سے بھاری عمل جو تولا جائے گا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوگا۔ سب سے بھاری عمل میاں بیوی، اخلاق سب سے اوپر، اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھے، کبھی سوئے نہیں، ساری زندگی تہجد، اور ساری زندگی روزہ رکھ کے جہاد کرے، ساری زندگی روزہ رکھ کے جہاد کرے۔ ایک آدمی مومن جو بیوہ اور یتیم کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کو یہ والی جنت دے گا۔ کتنی بڑی جنت ہے! آج تک کسی نے ساری رات تہجد نہیں پڑھی ہوگی، پوری زندگی